الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور بضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ پیچھے سے چلتے ہیں، ذرا سا پیچھے ہم نے کیا پڑھا اس پر غور کر لیتے ہیں۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور خوبصورت دعائیں ہیں۔ اس کو ذرا سا اگر میں اوکے یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك لا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ جس طرح سورہ بقرہ میں آخر میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھی دعا سکھائی، اسی طرح سورہ آل عمران بھی دعا پر ختم ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اس پر بات پہلے کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کافی دعائیں سکھائی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیزیں اہم ہیں۔ دنیا میں ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے ہمارے لیے ایک مقصد بنایا ہے زندگی کا، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ویسے تو ہم ظاہری بات ہے کہ دنیا بھر کی ہمیں بے شمار ہمارے دل میں خواہشات ہوتی ہیں اور ہم ہر وقت اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مگر قرآنی دعاؤں پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے اہم چیز اللہ نے ہمیں سکھائی ہے وہ ہمارا فوکس آخرت پر ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں دنیا کی بھی نعمتوں کی دعائیں سکھائی ہیں قرآن میں، لیکن سورہ فاتحہ سے ہی اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی قرآن کے اسٹارٹ میں سورہ فاتحہ جو بہت اہم سورت ہے، اس میں ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے اس کی دعا کرنا سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور بعد میں بھی ہم بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا، اور ان آج کی ان آیات پر بھی ہم غور کریں گے جو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی دعا کے بارے میں لاسٹ ویک۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اگر ہم اس دعا پر غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بھی بھلائی مانگنے کو سکھایا، مگر یہ دعا کے 3 حصے میں بنا دیا اللہ نے، کہ ایک حصہ دنیا کی بھلائی مانگنے کے لیے اور 2 حصے آخرت کی بھلائی مانگنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
تو آخرت میں حسنہ مانگنا یہ آخرت کی دعا ہے. پھر وقنا عذاب النار یہ آخرت کی دعا ہے. تو گویا جو جس دعا میں اللہ نے ہمیں دنیا کی خیر اور بھلائی مانگنے کی سکھایا، اس میں بھی اللہ نے ہمیں 3 حصے اس کے کر دیے کہ ایک حصہ اگر دنیا کی بھلائی ہم مانگ رہے ہیں تو 2 حصے ہم اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں. اور یہ سب باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ انسان کا فوکس، مسلمان کا فوکس آخرت پر ہوتا ہے. اس کی ہر دعا میں آخرت کا فائدہ اس کی نظر میں ہوتا ہے. چاہے ہم دنیا کی کوئی دعا مانگیں، ہماری نظر میں آخرت کا فائدہ ہونا چاہیے کہ اس دعا میں میری آخرت کا فائدہ بھی ہو. یعنی دنیا کا فائدہ جب ہم ڈھونڈ رہے ہوں، اس میں بھی ہم اس طرح سے دعا مانگیں کہ اللہ جو چیز مجھے ملے، جو چیز میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، اس میں میری دنیا کا تو فائدہ ہو لیکن میری آخرت کا بھی نقصان نہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو اس میں. تو یہ سب سے اہم بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے. دوسرا، کچھ پوائنٹس ہمیں لاسٹ دعاؤں میں ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے. جو لاسٹ سبق تھا اس کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں گئی کہ پھر بہت بڑی فائل ہو جاتی، لیکن اہم باتیں تھیں اس میں، تو میں تھوڑا سا اس پر بات کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 190 میں سکھایا کہ بتایا کہ جو لوگ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں وہ صحیح عقل والے ہوتے ہیں. عقل مند اللہ کے نزدیک کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں. حالانکہ دنیا میں اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو لوگ دنیا کا بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں اور بہت ہی عالم فاضل بن جاتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے ان کے پاس ڈگریاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ان سارے علم کو پا کر بھی اگر ان کو اللہ کی ذات اور اللہ کے وجود سے بالکل ہی کوئی احساس نہیں ہے، ان کو کوئی پہچان نہیں ہے، تو پھر ان کی وہ عقل مند نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک صحیح معنوں میں عقل مند وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی کائنات کی نشانیوں میں بھی غور فکر کر کے اللہ کو پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولو الالباب جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ آسمان اور زمین کی چیزوں کو دیکھ کے اپنے ان کے اس اندازے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زبردست کائنات جو بنائی ہے، اتنے با اصول ہے یہ کائنات، اتنی ہم آہنگی سے کائنات کی ہر چیز کام چل رہی ہے. چاہے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھ لیں، چاہے آسمان کو دیکھ لیں، چاہے بارش کے نظام کو دیکھ لیں، چاہے موسم کی تبدیلیوں کو دیکھ لیں، چاہے یعنی کچھ بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا اس زمین کے اوپر غور کر لیں کہ کس طرح سے ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں، اور ہمیں سائنسی طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک کشش ہوتی ہے زمین کی، وہ ہمیں زمین پر چلنے کے قابل بناتی ہے کہ اس میں ایک خاص تناسب سے وہ کشش ہے. اگر وہ کشش کچھ زیادہ ہوتی تو ہم زمین سے چپک کر رہ جاتے، چل نہ سکتے، اور اگر یہ کم ہوتی تو ہم جس طرح چاند پر انسان اڑ جاتا ہے ہوا میں، اس کو زمین پر رہنے کے لیے اس طرح کے خاص لباس پہننا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کائنات پر ہم جتنا غور کریں، ایک سادہ سے سادہ انسان ہو یا ایک سائنٹسٹ ہو، اگر اللہ کے نزدیک صحیح عقل مند وہ ہے جو کہ کائنات پر غور کر کے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے تو وہ اتنے پراپر اندازے سے، پورے اہتمام سے بنائی ہے، اس رب نے بے مقصد نہیں بنائی ہوگی. کیونکہ ایک با مقصد چیز جو ہے، ایک با اصولوں کے تحت بنی ہوئی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایک مٹی کا ڈھیر آپ ہوا چلی اور مٹی کا ڈھیر بن گیا تو وہ جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو ایک ٹھوکر لگا وہ گر جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنے اہتمام سے اس زندگی کی تمام کائنات کی چیزوں کو بنایا، تو عقل والا سمجھ لیتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، میری اپنی ذات میں اتنی کمپلیکس میری باڈی ہے، میری جسم کے اندر
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بہترین انتظام رکھا ہے. ہم ہمارے جسم پر غور کریں، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پر غور کریں، ہمارے دل پر غور کریں، ہمارے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس پر غور کریں، ہماری آنکھ کی بناوٹ پر غور کریں، ہماری سماعت پر غور کریں، ہمارے دماغ پر غور کریں. تو یہ سب چیزیں اتنی میگنیفیشنٹ، اتنی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ یہ بے مقصد اور اچانک اتفاقاً بنی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اور جب اگر خالق نے اتنی پراپر اندازوں سے اور حساب کتاب سے چیزیں بنائی ہیں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد بھی ہو سکتا ہے. بے مقصد، بے فضول صرف اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کی جو عقل مند ہے اللہ کے نزدیک، وہ اس اندازے تک پہنچ جاتا ہے، چاہے اس کو رسولوں کی تعلیمات ملی ہو یا نہ ملی ہو. نمبر 2 بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ خالق ہمارا جس خالق نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کی قدرت، اس کا پاور، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو محتاج نہیں سمجھ سکتے کسی بھی چیز کا، کہ مخلوق اس کے آگے جھکے یا مخلوق اس کی بڑائی کو مانے. جب کوئی چیز اتنی بڑی ہے، کوئی دیکھیں دنیا کے لحاظ سے اگر، حالانکہ ہم اللہ کے مقابلے میں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے، لیکن دنیا میں ہی دیکھیں کہ جس انسان کو بہت پاور حاصل ہے، کوئی بڑی مقام پہ پہنچا ہوا ہے، بڑی بادشاہت ہے اس کے پاس، اب اس کے بادشاہت کے اندر کوئی معمولی سی فقیر، کوئی ایک معمولی سا انسان ہے، وہ اس کو عظیم، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو اہمیت دیتا ہے نہیں کرتا، اس سے بادشاہ بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب اتنے ہائی مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کو ایک چھوٹے سے ایک عام، اس کی رعایا کے ایک عام بندے سے اس کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو اس خالق کائنات، جو بادشاہ ہے تمام کائنات کا، اگر ہم اس کو پہچانے، اس کے تمام نشانیاں جو اس نے بکھیر کے رکھی ہے ان پر غور و فکر کر کے اس کو پہچانے، اس کی فرما بردار بنے یا نہ بنے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ہماری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تخلیق ہے اور اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. ہمیں کائنات کے نظام کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سورج بھی کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے. اسی طرح ہوائیں چلتی ہے، اسی طرح بارش کا نظام ہے، اسی طرح ہر چیز، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے. یہ زمین اللہ کی فرما بردار ہے جو ہمیں اس پر چلنے دیتی ہے اپنے اوپر. تو اگر جب جس خالق کی کائنات ہر چیز اس کی حقیقت کو قبول کرتی ہے، اس کے سامنے جھک جاتی ہے، عاجزی سے اس کی فرما برداری پر چل رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ خالق وہ ہمارے لیے محتاج نہیں ہے کہ ہم بندے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنے یا نہ بنے، تو اللہ ہماری فرما برداری سے اللہ کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے. ہاں، ہم اگر حق کو تسلیم کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری عقل سلیم، ہمارے جو اچھی نیچر، جو فطرت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اگر ہم خود بخود غور بھی کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو پھر جب انبیاء کرام کے ذریعے اللہ نے جو دین کی ہدایت، شریعت کا علم بھیجا ہے، وہ ہمارے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے گا. اور ہمیں اللہ کی نے جو طریقہ سکھایا، جس راستے پر چل کر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد مکمل ہوگا اور ہم جنت حاصل کر سکیں گے، کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت حاصل کر لیں، تو ہمیں ہی فائدہ ہے. اگر ہم جو ہے اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی ذات کو تسلیم کریں، اس کے سامنے جھک جائیں اور پھر اس نے جو شریعت ہمیں بھیجی ہم اس کو قبول کر لیں. تیسرا فائدہ ہمیں ان آیات سے، پچھلے سبق کی جو آیات ہیں ان کو آپ لوگ ذرا سا انشاءاللہ ضرور پڑھیے گا غور سے. تو تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کی صرف ایک جسمانی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جسم کو محتاج ہے کہ اس کو پراپر غذا ملتی رہے، ہوا ملتی رہے،
جب کہیں جا کے ہماری زندگی قائم رہ سکتی ہے، جسمانی زندگی، ورنہ ہمیں موت آ جاتی ہے۔ تو ہماری ایک روحانی زندگی بھی ہے، اور وہ روحانی زندگی کو بھی ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس روحانی زندگی کی غذا اور اس کی نشو و نما اور اس کی صحت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے کیا چیز رکھی ہے، جو آسمان سے وحی نازل ہوئی، جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی یاد کرنے کا طریقہ آیا۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی فرما برداری سے ہماری اس روح کو تقویت ملتی ہے، ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ اس کو بقا حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ انسان کی اگر روح مر گئی تو وہ ایک مردہ ہے، جو چلتا جسم ہے صرف، جو چلتا پھرتا ہے۔ ایک جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح جانور پیدا ہوتا ہے، اپنے کھاتا ہے، پیتا ہے، جہاں جاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی جو نفسانی ضرورتیں ہیں ان کے لحاظ سے ان کو پورا کرتا ہے بس، اور وقت پر مر جاتا ہے، اور دس از اٹ۔ اس کے لیے نہ اس کو کوئی گہری سوچ و فکر کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنے کانشیس رکھنا ہے کہ مجھے اچھا اخلاق کرنا ہے، مجھے دوسرے جانوروں سے اچھی طرح سے پیش آنا ہے، مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ وہ ان ساری فکروں سے جانور آزاد ہیں، مگر ہم جو ہے انسان جو ہے، ہم کو ایک روحانی زندگی بھی چاہیے۔ اگر ہم صرف اپنی روح کو ختم کر دیں گے، روح کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو روح کو زندہ رکھنے کے لیے، چونکہ اللہ نے ہمارے لیے ضرورت رکھ دی ہماری روح کے لیے کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کی یاد ضروری ہے، اس لیے اللہ نے ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ چاہے ہم کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کریں، بیٹھے ہوئے یاد کریں، لیٹے ہوئے یاد کریں، کسی بھی زندگی کے کوئی کام کر رہے ہیں، بیک آف دا مائنڈ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ہر کام میں ہمیں اللہ کا احساس ہو، اللہ کی یاد ہو۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ جب ہمارے اندر غور و فکر سے اللہ کی پہچان آتی ہے، تو پھر ہم اللہ کو جتنا یاد کریں گے، ہماری روح کی غذا وہ ہے، اور ہماری روح جو ہے اتنی زیادہ تر و تازہ ہوگی، اور جتنی روح ہماری تر و تازہ ہوگی، اتنا زیادہ ہم جو ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روحانی غذا اور جو ہماری آسمان سے وحی کے ذریعے جو علم بھیجا ہے، ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ ہمیں چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف زبان ہلانا نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دماغ ہمارا ہر جگہ گھوم رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہ جو ہے ایسا ذکر صرف جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ بہرحال یہ بھی اچھا ہی ہے، انسان کوئی غلط بات کرنے کے بجائے صرف تسبیح کرتا رہتا ہے، زبان کو اچھی چیزیں استعمال کر رہا ہے تو فائدہ ہے، مگر اصل فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے زندہ دل ہو کر، انسان کا قلب حاضر ہو، اور انسان اس طرح سے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کرے کہ اس پر غور و فکر کرے، کائنات پر غور و فکر کرے، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو حق کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہمارا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کھول دیتا ہے۔ اگر ہم جو ہیں غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں بھی، قرآن کی آیات میں، کائنات کی آیات میں، اور ہم اس میں مقصد ڈھونڈتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، اللہ کی صفات کی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے سینے کو ہمیں تیار کر دیتی ہیں کہ ہم پھر جیسے ہی ہمیں دین کا علم ہمارے اندر آئے تو ہم پوری طرح سے اس کو حاضر قلب کے ساتھ اس کو لیں، اور پھر اس کو اپنے عمل میں لا سکیں انشاءاللہ۔ پھر پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان بالکل اپنے حاضر قلب نہیں ہوتا، اس کو غور و فکر کی عادت نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف بارے میں سوچے، کائنات پر نظر ڈالے اور غور و فکر کرے، اور انسان ان چیزوں کا عادی نہیں ہوتا اگر،
تو اسے کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا اپنی زندگی کا. لیکن جو انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو مقصد نظر آتا ہے. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، یہ مجھے بنایا. اتنے انسان کو اللہ نے بڑا اعلیٰ درجہ دیا ہے دوسری مخلوق کے مقابلے میں. کائنات کی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اور ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ کائنات کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی چیزیں ہیں، ہمارا ان پر کوئی حق نہیں ہے. لیکن ہم جب ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو فائدے میں لاتے ہیں، تو پھر انسان کو یہ اللہ کے اپنی خلقت، اپنی پیدائش کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں اور مجھے بہت سی مخلوق پر ترجیح دی ہے، تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے، مجھ پر بھی کوئی ذمہ داری ہے. میں نے کوئی احسان اللہ پر نہیں کیا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا. گویا کہ مجھے یہ سب کچھ جو کچھ ملا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے، میرا کوئی مقصد ہے. مجھے اللہ کو کسی طرح سے راضی کرنا ہے کہ میرا جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا جو ہے میں اچھے انجام کو پہنچوں. کیونکہ ہم اگر بالکل ناشکرے پن سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری اور غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مجھے دے دی یہ سب کچھ، میں نے کیا کیا تھا، کیا میرے اس سب کچھ نعمتوں سے مجھ پر کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. اور اس ذمہ داری کو انسان سمجھے گا، پھر شریعت کے علم سے اس کو اپنے اللہ کے احکامات کی سمجھ آئے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس طرح سے مجھے بیہیو کرنے کے لیے کہا ہے، اس طرح سے میری زندگی کو گزارنے کے لیے کہا ہے. تو پھر جب میں ایسے کروں گا تو مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کو ہم خوشی سے قبول کریں گے. تو اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ ہم بہت کمزور بھی ہیں، ہمارے لیے بہت سی رکاوٹیں بھی ہیں اس شریعت پر پراپر چلنے کے لیے. ہم اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ ہم بغیر ایفرٹ کے، بغیر محنت کے، بغیر اللہ کی مدد کے ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں. تو پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ دعائیں اللہ نے سکھائی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دعا کون سے انسان کرتے ہیں جو کہ ان ساری باتوں پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں. پھر انہیں احساس ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کا، پھر انہیں اپنی کمزوری کا بھی احساس ہوتا ہے. تو پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جس مقصد نے، ہمارا جو مقصد ہے تیری رضا حاصل کرنے کا، تو ہمیں اس میں کامیابی عطا کر دے. تو یہ دعاؤں کا خلاصہ تھا جو ہم نے پیچھے پڑھی. پھر جب انسان اس طرح سے دعا کرتا ہے غور و فکر سے، سمجھ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آج کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لی اللہ نے. اور جیسے ہی بندے نے دعا کی اللہ نے فرما دیا فاستجاب، تو قبول کر لی. فا جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد، یعنی ہم نے دعا کی تو اللہ نے اس کے بعد دعا قبول کی، یعنی کچھ کام کے بعد اس کا وجہ سے یہ کام ہوا. تو ثم بھی ایک لفظ اسی لیے آتا ہے. پھر ثم آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ثم عربی میں آتا ہے کہ اس کے بعد، کسی کام کے بعد یہ نتیجہ آیا. لیکن فا جو ہوتا ہے وہ فوراً کے لیے ہوتا ہے، ثم میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے وہ کام ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ہماری دعا قبول کر لی. فاستجاب، تو قبول کر لیا لہم، ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے، جس بندے نے یہ سب کچھ کیا جو ہم نے ابھی پڑھا، کہ غور و فکر کیا، اللہ کی ذات کو پہچانا، پھر رسولوں کی تعلیمات کو قبول کیا، اور پھر اللہ سے کوشش بھی کی، دعائیں بھی کی، اور اپنے آپ کو مضبوط بنایا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی، بے شک، لا، نہیں، اضیع، میں ضائع نہیں کرتا، عمل، عاملین، کسی عمل کرنے والے کا، منکم، تم میں سے، من ذکرین،
چاہے وہ کوئی مرد ہو او انثی یا عورت ہو، بعضکم بعض تم میں سے، من بعض بعض سے ہے۔ تو آپ دیکھیں اس بات پر، اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں، یہاں پر ایک خاص بات جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عمل ضائع نہیں کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے کوشش کی میری رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے، دعائیں بھی کیں، کوششیں بھی کیں، ایمان بھی لے آئے، تو پھر میں ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ ساری محنت کی چیزیں ہیں، یہ اعمال آسان نہیں ہے، تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر ایک خاص بات جو ہمیں اللہ نے یہاں بتائی کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس آیت میں کہ جو دین کے اوپر چلنے کے لیے کوشش ہے، جو محنت ہے، نیک اعمال ہے، جو دعائیں ہیں، ان سب کے قبولیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا کہ مردوں کو زیادہ بڑا درجہ ہے، عورتوں کو زیادہ بڑا درجہ ہے، نہیں۔ حالانکہ قرآن میں ہی ہمیں کچھ چیزوں میں بتایا کہ مرد کا بڑا درجہ ہے، تو پھر مرد جو ہے وہ جیسے جہاد میں مرد شامل ہوتا ہے، اسی طرح مرد جو ہے وہ گھر میں قوام ہوتا ہے، عورت اور بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو مرد کے لیے جیسے مرد جو ہے وہ جماعت کی نماز کے لیے جاتا ہے، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو کہ بہت خاص ہیں، اور عورتوں کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہیں نہ سمجھ لیں کہ ہم کوشش اور عمل میں ہم کہیں مردوں سے کم ہیں، کہ مردوں کو ان کی کوشش کا زیادہ اجر ملے گا، عورتوں کو کم نہیں۔ مرد اور عورت اس معاملے میں بالکل برابر ہے اللہ کے نزدیک، کہ بعضکم من بعض، یعنی کہ تم میں سے بعض میں سے، یعنی ہم عورت اور مرد جو ہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں اس اجر اور ثواب کے لحاظ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالذین، وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، وخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وؤذوا، اور اذیتیں دیے گئے، ستائے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگیں کی، اور قتلوا، اور انہوں نے ان کو قتل بھی کیا گیا، مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور ان سے دور کروں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری بہتی ہے، من تحت، جن کے نیچے سے، انہار، نہریں، تو ثواباً، بدلہ ہے، عطا ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن ثواب، بہت بہترین ہے، اچھا ہے ثواب، بدلہ۔ تو ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں جو بدلہ ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعمال کا بدلہ، نتیجہ، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اب یہاں پر یہ آیات ہم دیکھا جائے تو وہ جو شروع میں مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کو آزمایا گیا، اس وقت ایمان لانا بہت مشکل کام تھا، لیکن ان کو بہت ستایا بھی گیا، کافروں نے ان کو بہت، ان پر ظلم بھی ڈھائے، اور انہوں نے ان کو شہید بھی کیا، ان کو جنگیں بھی کرنی پڑی، جہاد بھی کرنا پڑا۔ تو اور آج بھی دیکھیں، صرف اگر جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر رہے، صرف اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے۔ حالانکہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ دوسروں کو تکلیف تو نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ تو صرف اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے تھے، اس کے لیے لوگوں نے انہیں تکلیفیں دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو بھی انہوں نے اعمال کیے، جو تکلیفیں کی، جو قربانیاں دی، وہ ضائع نہیں ہوگی، اللہ ان کا بدلہ دے گا۔ لیکن
دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت میں ہمارے لیے جو کچھ اچھا بدلہ رکھا ہے ہمارے اعمال کا، وہ اتنا ہی نہیں ہے جتنے ہمارے اعمال ہیں. کیونکہ عام حالات میں بھی دیکھیں جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے منیمم. ایک صدقہ کرتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو ان کا 10 کا ثواب ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب دیتا ہے اللہ. اور صدقہ کرتے ہیں تو اس کا بھی 10 گنا ثواب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 10 گنا تو منیمم ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے، حسن ثواب ہے. یعنی کہ صرف برابر برابر کا معاملہ نہیں ہے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ثواب جو بدلہ دے گا وہ بہترین بدلہ ہوگا، وہ کئی گنا زیادہ کر کے اللہ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک، نہ ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، شہروں میں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ عام طور پر جو ہے وہ بڑے فخر میں مبتلا ہوتے ہیں. جس طرح سے مکہ میں جو کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ بڑا اکڑ میں، بہت اکڑ کے ساتھ رہتے تھے. ان کو بڑا اپنا بڑاپن نظر آتا تھا اپنے غلط کاموں میں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے میں. لیکن کبھی انسان یہ نہ سوچے، تسلی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس آیت میں. اور آج بھی مسلمانوں پر جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ بڑا غرور اور تکبر ان کا ہوتا ہے کہ بے مقصد کسی قوم کے ساتھ زیادتی کرنا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک غرور اور تکبر ہے ان کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تقلب ان کا چلنا پھرنا ہے دنیا میں، یہ بڑے ٹھاٹ سے اپنے کاروبار، اپنے دنیا کمانے کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، تو وہ تم کو یہ نہ ہو کہ لو ہم اتنی مصیبتوں میں گزر رہے ہیں جبکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری چاہتے ہیں. اور یہ لوگ جو بالکل کوئی فرما برداری نہیں کر رہے اور زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ کیوں دنیا میں اتنے شان سے رہ رہے ہیں. تو تم میں سے کسی ایک کو بھی، یہاں پر واحد کی یغرنک کا جو ہوتا ہے تجھ کو، ٹھیک ہے، واحد کی وہ ہے ضمیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. لیکن چونکہ واحد کی ضمیر سے یہ بھی فائدہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان جو اب اللہ کی راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے دنیا میں صبر سے چل رہا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دین سے ثابت قدمی سے چل رہا ہے، تو وہ دل میں کبھی یہ نہ سوچے کہ جو لوگ دین پر نہیں چل رہے وہ کتنے کیئر فری چل رہے ہیں، کتنے مزے سے لائف میں انجوائے کر رہے ہیں. کبھی تم اس دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ متاع قلیل، فائدہ تھوڑا سا ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے. تو یہ تو دنیا کا سامان ان کو ملا ہوا ہے، یہ بہت قلیل ہے. ثم مأواہم، لیکن بعد میں، اس کے بعد، ثم دیکھیں یہاں ثم آ گیا پھر، یعنی تھوڑے بعد میں، ٹھیک ہے، فا آیا تھا تو فوراً بعد اللہ نے دعا قبول کی تھی. ثم پھر تھوڑے وقت کے بعد، اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی پوری ہونے کے بعد، مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو دنیا میں جو لوگ اللہ سے غافل ہو کر اور اپنے آپ کو بالکل فری سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، تو وہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ان کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین، لیکن وہ لوگ اتقوا، جنہوں نے تقویٰ کیا. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے خوف، اللہ کی ناراض ہونے کے خوف کو کبھی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، ہمیشہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر معاملے میں وہ یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی پہلو نہیں ہے میرے کام میں. اللہ سے ڈر کے، بچ کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنات، ان باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من
تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں نزلاً مہمانی ہے من عند اللہ اللہ کے طرف سے وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے خیر بہتر ہے بہترین ہے للابرار ابرار نیک کام کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی نزلاً مہمانی ہے اور پھر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. یعنی نزلاً ایسی ویلکم جو ہے جو بگننگ میں ہوا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب جو لوگ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو پہلے اچھی طرح سے ان کی مہمان ان کو ویلکم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جیسے مہمان بہت معزز مہمان کے لیے ان کو باعزت طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے, اس طرح سے مہمانوں کو ان کو ریسیو کر کے پھر جو کچھ اللہ ان کو بعد میں دے گا وہ بہت ہی بہترین ہے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں جو ابرار جو نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پھر اِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن البتہ جو یؤمنو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر وما انزل اور جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف وما انزل جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف خاشعین جو ڈرتے ہیں اللہ سے لا یشترون اور نہیں بیچتے بیآیات اللہ آیات کے بدلے ثمنن اللہ کی آیات کے بدلے نہیں لیتے ثمنن قیمت قلیلاً تھوڑی سی. اولئک لہم یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو دیکھیں چونکہ سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی بہت مذمت کی گئی ان کی برائیاں بتائی گئیں ان کے لیے برے انجام کی وعید کی گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص یہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں کیونکہ ان کو جن لوگوں نے اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر قائم رہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رسول ان کی نبوت نہیں ملی تھی اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی اور آپ نے دعوت اسلام دی تو انہوں نے دعوت اسلام کو بھی قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کی اور اسلام کی شریعت کو بھی قبول کیا. تو ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. ایکچولی ان کے پاس دوہرا اجر ہے ان کی اپنی شریعت میں اللہ کے فرما برداری کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اسلام کی شریعت کو قبول کرنے کا ان کو دوہرا اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے جس طرح سے دوسرے اہل کتاب نے دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی نہ پہچانا. تو اگر ایسے کام ان لوگوں نے نہیں کیے اور جنہوں نے قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. ان کا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو ہم نے دنیا کی بڑی مشکل اٹھا لی مسلمان ہو کر کیونکہ اسلام میں آ کر بڑی قربانیاں دینی پڑی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ بہت جلد تمہارا حساب ہوگا اللہ کے پاس اور تم کو بہت جلد اچھا اجر ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اصبرو صبر کرو. تو یہاں پر صبر سے مطلب ہر حال میں اپنے دین پر ثابت قدمی سے جمے رہو چاہے حالات مشکل ہے چاہے آسان ہے تم اپنے آپ کو دین پر استقامت کرو. وصابروا اور صبر کے ساتھ جو اسلام کے خلاف تم پر جو لوگ تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں جو تم سے قتال کرتے ہیں جو تمہارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تو تم صبر کرو. اور صبر کے ساتھ یعنی کہ ان مشکلوں اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے رہو اور ایک دوسرے کو بھی تمام مسلمان ایک دوسرے کو اس صبر کی تلقین بھی کرے اس نیکی کے کام میں جوڑ کے رکھیں.
ورابطو اور تیار رہو، آمادہ رہو. تو رابطہ، لفظ رابطہ جو ہے تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے مورچے پر کس طرح سے انسان جمع ہوا ہوتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد انسان دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو، دوسری نماز سے غافل نہیں بلکہ ایک نماز پوری ہوئی تو اب دوسری نماز کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی مرابطہ ہے. اور دشمن کے مقابلے میں سرحد پر جم کے رہنا اور دشمن سے، اسلام کے دشمنوں سے غافل نہ رہنا اور تیار رہنا، تو وہ بھی مرابطہ ہے. اور ایک حدیث ہے کہ حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ صحیح بخاری میں کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے ناگواری حالت میں بعض اوقات دیکھیں بہت سردی ہے، میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، فجر میں اٹھ کر، ہم تو الحمدللہ ہمیں تو گرم اور ٹھنڈا پانی ملا ہوا ہوتا ہے، مگر اس ظاہر اسلام تو ہر حالات میں ہر مسلمان کو فالو کرنا ہے. جو لوگ ایسے حالات میں رہتے ہیں کہ بہت سرد پانی سے صبح اٹھ کے ان کو وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں بھی وہ اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جد و جہد ہے. اور مسجدوں میں سے زیادہ دور سے چل کر جانا نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب جو ہے وہ رباط کہا گیا ہے اس کو صحیح مسلم میں. تو انشاءاللہ ہمارے سورہ آل عمران مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے دین کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت دے. سورہ آل عمران میں بہت زیادہ لیسنز ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کو ایز اے قوم کس طرح سے رہنا ہے، اپنا بہترین اخلاق بنا کر رہنا ہے، پھر اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسا بلند اخلاق کر کے ایک جماعت، ایک امت بن کے رہنا ہے. اور تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی اس میں تعلیمات دی ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انڈیویجول لیول پر بھی اور ایز اے مسلمان امہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم مضبوط مسلمان امت بن کے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر بھی نصیب کرے.